بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 8۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی تشریح سے متعلق ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے اور ایمان کا تعلق قول اور فعل ہر دو سے ہے اور وہ بڑھتا ہے اور گھٹتا بھی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ ان کی پہلے ایمان کے ساتھ ایمان میں اور زیادتی ہو، سورہ فتح آیت نمبر 4، اور فرمایا کہ ہم نے اس کو ہدایت میں اور زیادہ بڑھا دیا، سورہ کہف، اور فرمایا کہ جو لوگ سیدھی راہ پر ہیں ان کو اللہ اور ہدایت دیتا ہے، سورہ مریم، اور فرمایا کہ وہ جو لوگ ہدایت پر ہیں اللہ نے اور زیادہ ہدایت دے دی اور ان کو پرہیزگاری عطا فرمائی، سورہ محمد، اور فرمایا کہ جو لوگ ایماندار ہیں ان کا ایمان اور زیادہ ہوا، سورہ مدثر، اور فرمایا کہ اس سورت نے تم میں سے کس کا ایمان بڑھا دیا، فی الواقع جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا، سورہ توبہ، اور فرمایا کہ منافقوں نے مومنوں سے کیا کہا کہ تمہاری بربادی کے لیے لوگ بکثرت جمع ہو رہے ہیں، ان کا خوف کرو، بس یہ بات سن کر ایمان والوں کا ایمان اور بڑھ گیا اور ان کے منہ سے یہ نکلا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، سورہ آل عمران، اور فرمایا کہ ان کا اور کچھ نہیں بڑھا، ہاں ایمان اور اطاعت کا شیوا ضرور بڑھ گیا، سورہ احزاب، اور حدیث میں بات ہوا ہے کہ اللہ کی راہ میں محبت رکھنا اور اللہ ہی کے لیے کسی سے دشمنی کرنا ایمان میں داخل ہے، اس لیے، اور خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے عدی بن عدی کو لکھا تھا کہ ایمان کے اندر کتنی ہی فرائض اور عقائد ہیں اور حدود میں اور محاسب میں مسنون باتیں ہیں جو سب ایمان میں داخل ہیں، بس جو ان سب کو پورا کرے اس نے اپنا ایمان پورا کر لیا، اور جو پوری طور پر ان کا لحاظ رکھنے کی ان کو پورا کرے گا اس نے ایمان پورا نہیں کیا۔ بس اگر میں زندہ رہا تو ان سب کی تفصیلی معلومات تم کو بتلاؤں گا تاکہ تم ان پر عمل کرو، اور اگر میں مر ہی گیا تو مجھ کو تمہاری صحبت میں زندہ رہنے کی خواہش بھی نہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول قرآن مجید میں ہے، وارد ہوا ہے کہ لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کو تسلی ہو جائے، اور معاذ رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ ایک صحابی اسود بن بلال نامی سے کہا تھا کہ ہمارے پاس بیٹھو تاکہ ایک گھڑی ہم ایمان کی باتیں کر لیں، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ یقین پورا ایمان ہے اور صبر آدھا ایمان ہے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ بندہ تقوی کی اصل حقیقت یعنی کہنا کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ جو بات دل میں کھٹکھٹتی ہو اسے بالکل چھوڑ نہ دے۔ اور مجاہد رحمت اللہ علیہ نے آیت کریم شروع لکم من الدین الاخ کی تفسیر میں فرمایا کہ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی راستہ ٹھہرایا جو حضرت نوح علیہ السلام کے لیے ٹھہرایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد ہم نے تم کو اور نوح کو ایک ہی دین کے لیے وصیت کی ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے آیت کریمہ شرعتوں ومنہاجا کے متعلق فرمایا کہ اس سے سبیل سیدھا راستہ اور سنت نیک طریقہ مراد ہے۔ سورہ فرقان کی آیت میں لفظ دعاکم کے بارے میں فرمایا کہ ایمان کم، اس سے تمہارا ایمان مراد ہے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں، اور برائے مہربانی چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں جزاکم اللہ لازمی لکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔